ارے ارے بھائی جان، خدا کے لیے آپ کچھ کریں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، اگر یہ بھی بگڑ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ آپ استاد ہیں، وہ بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اپنا بیٹا اپنا بھائی سمجھ کر ہی اس پر توجہ دیں۔ یہ ایک ایسی ماں کے الفاظ تھے جو خود بھی ایک ادارے میں بطور استاد خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا میری کلاس میں پڑھتا ہے، بے حد شرارتی اور پڑھائی سے بالکل لاپرواہ۔ باقی اساتذہ کے مسلسل شکایت کرنے پر اس کی والدہ کو فون کیا تو یہ الفاظ سننے کو ملے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ جب آپ خود استاد ہیں تو اپنے بچے کو خود کیوں نہیں پڑھاتی؟ کہنے لگی میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور میرا ٹرانسفر شہر سے باہر ہو گیا ہے، آتے آتے شام ہو جاتی ہے، پھر آ کر گھر کی ذمہ داریاں، کھانا بنانا اور دیگر کام، اس کے بعد نہ ہمت ہوتی ہے نہ وقت۔ لیکن جب باقی کولیگ سے یہ بات کی تو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک خاتون کا رونا نہیں ہے۔ اس دور کو عورت کی برتری کا دور کہا جاتا ہے، عورتیں ہر مجلس اور ہر ایوان کا موضوع گفتگو ہیں، تو یہ بات بجا ہے کیونکہ آج کی عورت بہت مستعدی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، بلکہ دوہری ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ لیکن آج عورت معلمہ، ڈاکٹر اور انجینئر ہے، اور آسمانوں میں جہاز اڑانے سے لے کر بس ہوسٹس تک تقریباً تمام شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے۔ یہ سب صحیح، لیکن یہ بہت ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں آج بھی خواتین ملازمت کے لحاظ سے صرف چند مخصوص شعبوں تک محدود نظر آتی ہیں، مثلا ڈاکٹر، استاد یا انہی سے کوئی ملتا جلتا شعبہ خواتین کے لیے آبرو مند اور سود مند سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو دوران تعلیم اور ملازمت بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول تو خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول ہی دشوار ہے، کیونکہ ہم 21ویں صدی میں جینے کے باوجود بھی خواتین کو 18ویں صدی میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد سب سے پہلا مسئلہ روزگار کا حصول ہے۔ یوں تو پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ مردوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، لیکن خواتین کو اس لیے زیادہ مسائل کا سامنا ہے کیونکہ اداروں میں خواتین کے لیے مختص اسامیاں ویسے ہی کم ہوتی ہیں۔ ایسے میں متوسط درجے کی تعلیم یافتہ لیکن ضرورت مند خواتین کے لیے نوکریوں کا حصول ناممکن بنتا جا رہا ہے۔ ایک عورت جب بطور ورکنگ ویمن گھر سے نکلتی ہے تو سب سے پہلا مسئلہ جس کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے وہ صنفی تضاد کی بنا پر معاشی استحصال ہے۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ اداروں میں کام کی بنیاد پر تنخواہیں مقرر کی جائیں، نہ کہ صنف کی بنیاد پر، لیکن ہمارے اکثر اداروں میں خواتین کی تنخواہیں مرد حضرات کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ آمد و رفت کا ہے۔ ہمارے ذرائع آمد و رفت کا نظام بہت ناقص ہے، جس کی وجہ سے خواتین ذہنی اور معاشی طور پر ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے کی وجہ سے بد اخلاقی کا شکار بن جاتی ہیں۔ ہمارے اداروں میں تبادلے کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے، اور جو نظام موجود ہے وہ اس قدر پیچیدہ کہ اکثر خواتین کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، یا پھر وہ اس کی پیچیدگی سے ہی گھبرا جاتی ہیں۔ یوں وہ چاہتے ہوئے بھی تبادلہ نہیں کروا سکتی۔ بعض اوقات اس قدر تبادلے کر دیے جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ ذہنی وابستگی پیدا نہیں کر پاتی۔ اسی وجہ سے ان کو گھریلو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنسی و نفسیاتی تشدد یا عدم تحفظ ہمیشہ سے پروفیشنل خواتین کا مسئلہ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ قوانین کا سرے سے موجود ہی نہ ہونا یا رائج نہ ہونا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے مالکان سب سے زیادہ خواتین کا استحصال کرتے ہیں، پھر دفاتر اور اداروں میں موجود مرد حضرات مختلف طریقوں سے ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کو نفسیاتی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کی دفعہ 509 میں خواتین پر تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت سزا موجود ہے، لیکن ایک تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صورتحال بہت مخدوش ہے، دوسرا تقریباً 95% خواتین اس قانون سے ناآشنا ہیں۔ پروفیشنل خواتین کے تحفظ کے حوالے سے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ایک موبائل ایپ بھی متعارف کروائی ہے، جس کی مدد سے کسی بھی مشکل وقت میں ہیلپ لائن 1043 پر کال یا میسج کر کے فوری تحفظ حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ اطلاع دینے پر اس علاقے میں موجود ڈولفن یا کوئی اور پولیس اہلکار آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے یہ قابل تحسین اقدام ہے۔ ہمارے مشرقی معاشرے میں خواتین کی ملازمت سے متعلق تعصب کا رویہ پایا جاتا ہے، جس کو ہم اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور ترقی کے باوجود ختم نہیں کر سکے۔ اسی رویے کی بنا پر خواتین کو ادارے کے ساتھ ساتھ گھریلو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ گھریلو خواتین سے ان کی ذہنی مطابقت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ سماجی طور پر تنہا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیشنل خواتین کو سسرال کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جن میں ایک بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ ادارے میں ہونے والی مختلف سرگرمیوں کی بنا پر گھر اور گھریلو مسائل پر پوری طرح توجہ مرتکز نہیں کر پاتی۔ یوں عموماً ہر ملازمت کرنے والی خاتون وقت کی قلت کی شکایت کرتی ہے، حالانکہ وہ
عام خواتین کی نسبت دگنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ دگنا کام کرنے کی بنا پر ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، وہ کمزور بینائی، سر درد، اعصابی کمزوری، ڈائبٹیز اور ڈپریشن جیسے امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں گھر والے حتیٰ کہ بچے بھی ان کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں ملکی اور قومی ترقی میں خواتین کا کردار مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے کی طرف توجہ دی جائے، خواتین کے لیے الگ حصہ مختص کیا جائے، تبادلے کے نظام کو آسان اور بہتر کیا جائے، خواتین کے تحفظ کے حوالے سے حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ذاتی تحفظ سے متعلق خواتین میں آگاہی مہم شروع کی جائے۔ خاص طور پر پسماندہ طبقے کی خواتین کو اس حوالے سے شعور دیا جائے۔ میڈیا کے ذریعے معاشرے میں ملازمت کرنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کر کے معاشرتی رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔